السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ 121 ساتویں لائن ہے صفحے کے شروع سے، سورہ المائدہ آیت نمبر 72۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بلا شبہ کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی وہی مسیح بن مریم ہے۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اور عیسیٰ بن مریم یہ دو ذاتیں نہیں ہیں، ایک ہی ذات ہے۔ عرش پر اس کا نام اللہ ہے، اور جب وہ زمین پر وہ ذات آئی تو اس کا نام مسیح بن مریم رکھا گیا یا بن گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قل هو اللہ احد کے تو خلاف ہے یہ عقیدہ، اللہ تعالیٰ تو ایک نہ رہا ان کے کہنے کے مطابق۔ تو یہ توحید کے بالکل سراسر مخالف عقیدہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کا کفر بالکل واضح ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ بھی اللہ اور اس کے نبی میں فرق نہیں کرتے، وہ اللہ کو اور اس کے نبی کو ایک ہی سمجھتے ہیں، ان کے کفر میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ ہیں جو اب تو یہ باتیں واضح طور پر کہنے والے بہت کم ہیں، لیکن ان کی کتابوں میں یہ باتیں اب تک موجود ہیں، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عین اللہ کی ذات قرار دیا گیا ہے۔ ان کی نعتوں میں، جس کو وہ نعت کہتے ہیں، ان میں صراحت کے ساتھ یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر زمین پر اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر، بالکل وہی عقیدہ ہے جو اس آیت میں عیسائیوں کا بیان ہوا ہے۔ ایک کہتے ہیں احد اور احمد میں صرف میم کا فرق ہے، باقی تو اور کچھ بھی نہیں۔ قوالیاں جو ہے نا، قوالیاں ہمارے ہاں کچھ لوگ بڑے ذوق سے سنتے ہیں، اور محفل قوالی باقاعدہ وہ منعقد بھی کرواتے ہیں، اور بعض اپنے شادی بیاہ کے موقع پر یا موت ہے تو اس کے بعد تیسرے 7ویں یا 10ویں دن یا 40ویں دن یا برسی کے موقع پر وہ قوالی کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ اور اب یہ بیماری کافروں کی ترغیب کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں بھی باقاعدہ قوالی نائٹ کے نام سے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ کافروں کو یہ کیوں گوارا ہے؟ بھئی مسلمانوں کی اگر یہ اتنی ہی دینی محفل ہے تو کافروں کو تو یہ چیز گوارا نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ اس کو باقاعدہ پروموٹ کرتے ہیں، اس کے لیے فنڈز دیتے ہیں کہ یہ تم کام کرواؤ، قوالی نائٹس منعقد کرواؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ قوالی میں بہو وہی عقیدہ بیان کیا جاتا ہے جو عقیدہ عیسائیوں کا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور اپنے نبی کے بارے میں، بلکہ نبی کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیں، آپ ان سے آگے چلے جائیں اماموں کے بارے میں اور اپنے عباد اور زہاد کے بارے میں، اور کچھ ایسے لوگ جنہیں وہ اپنے ہاں بڑے صالحین سمجھتے ہیں ان کے بارے میں، وہ ان کے بارے میں بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ لینا ہے ان سے لے لیں گے، ان میں اور ان میں کوئی اللہ تعالیٰ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جب عقیدہ دونوں کا ایک ہے تو ظاہر ہے پھر اس عقیدے کو تو پھیلانے میں انہوں نے فنڈز دینے ہی ہیں، پھر اس کے ساتھ آپ موسیقی کا تڑکا لگا لیں، ناچ گانا اس میں شامل کر دیں، تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ تو یہ عقیدہ انتہائی باطل ہے۔ جس طرح عیسیٰ بن مریم کو اللہ کہنے والوں کے کفر میں اور ان کے شرک میں اور ان کی بدبختی میں کوئی فرق نہیں، اسی طرح
یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود ظاہر ہے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے، انہوں نے کوئی دشمنی میں تو نہیں نہ کہا تھا، انہوں نے بھی عقیدت میں آ کر کہا تھا، محبت کی بنیاد پر کہا تھا، محبت میں آ کر غلو کر گئے وہ، جس طرح ہم پیچھے سورۃ النساء کے آخر میں پڑھ آئے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ تو جتنا بھی شرک ہے نا اس کا آغاز غلو سے ہوتا ہے۔ آپ جب تک کسی کو اس کی حد سے نہ بڑھائیں اس وقت تک شرک ہو سکتا ہی نہیں۔ شرک ہونا ہی تب ہے جب آپ نے ایک کو اس کی حد سے بڑھا دینا ہے اور اللہ کے مقام پر داخل کر دینا ہے، تب ہی شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ غلو نہ کرو، تو ان کا وہ غلو عقیدت کی بنیاد پر تھا، محبت کی بنیاد پر تھا۔ تو اب اگر کوئی شخص محبت و عقیدت میں ہی آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے تو کوئی شبہ نہیں ہے اس کے کفر میں اور اس کے شرک میں۔ وقال المسیح، اور کہا مسیح نے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ عیسیٰ بن مریم نے اس عقیدے کا اظہار بالکل اپنی پیدائش کے فوراً بعد کر دیا تھا۔ سورہ مریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ جب مریم علیہ السلام انہیں اٹھا کر اپنی قوم کے پاس لے کر آئیں پیدائش کے فوراً بعد، تو قوم نے بڑی باتیں کیں، تو اللہ تعالیٰ نے مریم سے کہا تھا کہ تم نے کسی بات کا جواب نہیں دینا، تم نے کہنا میرا روزہ ہے، میں نے آج بات نہیں کرنی۔ انہوں نے اسی طرح کیا، بچے کی طرف اشارہ کر دیا، کہنے لگے یہ تو گود میں ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں، یہ تو بات نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت عیسیٰ بن مریم کو قوت گویائی دی اور انہوں نے پھر بات کی۔ سب سے پہلے یہ کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو اپنی عبدیت کہ میں بندہ ہوں یہ بھی اظہار ہو گیا، اور ساتھ ہی 2-3 آیتیں آگے جا کر کہا کہ تم بھی اسی کی عبادت کرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، اللہ ہی میرا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو۔ اور پھر جب دعوت کا آغاز کیا انہوں نے، اس وقت بھی یہی دعوت دی اپنی قوم کو۔ اس کا تذکرہ سورہ آل عمران میں موجود ہے کہ انہوں نے دعوت دی لوگوں کو، تو اس وقت یہی کہا کہ میرا رب اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ان کی دعوت تو یہی تھی، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا عبد کہتے تھے۔ اب وہ جو اپنے بارے میں خود اپنا عقیدہ بیان کریں وہی سب سے معتبر ہو سکتا ہے، اور وہ عقیدہ ان کا عبد والا کہ میں اللہ کا عبد ہوں، عین اللہ نہیں ہوں، اور نہ ہی اللہ کا میں جز ہوں، نہ اللہ کا حصہ ہوں۔ اس لیے ان کا عقیدہ یہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بارے میں یہی عقیدہ دے کر گئے ہیں کہ تم میرے بارے میں انما انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اور ایک حدیث نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس طرح نہ بڑھاؤ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں غلو کرتے ہوئے بڑھا دیا تھا، بلکہ فقولوا عبد اللہ و رسولہ، تم مجھے یہی کہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ تو ہر نبی کی یہ دعوت رہی ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی۔ فرعون کے دربار میں گئے، دعوت کا آغاز کیا، جب اپنی گفتگو شروع کی تو کہنے لگا کس رب العالمین کی بات کرتا ہے، کون ہے رب السماوات والارض؟ تو کہا جو میرا، تمہارا اور ہمارے پہلوں پچھلوں کا رب ہے۔ وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ کہہ رہے ہیں اور اللہ کو اپنا مالک قرار دے رہے ہیں۔ جب انبیاء کرام اپنے آپ کو عبد کہہ رہے ہیں تو جو لوگ بھی انبیاء کرام کے اس دیے ہوئے عقیدے کو چھوڑ کر اپنی طرف سے ان کے بارے میں کوئی عقیدہ رکھیں تو وہ محبت نہیں ہے، وہ تو دشمنی ہے، وہ تو نبی کی دعوت کے
मुनकिर हैं कि नहीं नहीं जो तुम कह रहे हो ना तुम ठीक नहीं कह रहे, गलत कह रहे हो, हम तुम्हारे बारे में बताते हैं तुम कौन। तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है। इन्नहु बेशक असल बात ये है, मैं युशरिक बिल्लाही जो कोई शरीक बनाए अल्लाह के साथ। अब अल्लाह ताला ने इसको शरीक बनाना करार दिया कि जब तुम ये कहते हो कि फलां भी अल्लाह है, इसका मतलब है ये क्या है, शिरक है। फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नता, तो बिलाशुबा हराम कर दी अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत। व मक़वाहुन नार, और उसका ठिकाना आग है। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और नहीं है जालिमों के लिए कोई भी मददगार। यहाँ अंसार जमा है, नसीर वाहिद है और अंसार जमा है। तो मतलब काफिरों ने चूंकि अपने लिए बहुत सारे आह्वान और अंसार बना रखे हैं, वो कई उन्होंने गद्दियां बना रखी हैं, कई दरगाहें हैं, कई जगह से उन्हें उम्मीद है मदद मिलने की, तो इसलिए कहा कि वो जिनसे भी उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई है ना, उनमें से कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आएगा। मसीह ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है वो मासिह थे, मासिह के हाथ फेरने वाला। जब वो किसी बीमार पर हाथ फेरते थे तो अल्लाह ताला के हुक्म से उसे शिफा मिल जाती थी, इसलिए उन्हें मसीह कहा जाता है। ये मसीह के माना मासिह है। दज्जाल को भी मसीह कहते हैं ना, मसीह दज्जाल। अब आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, तो वो भी मसीह है। वो मसीह मासिह नहीं है, वो मसीह ममसूह से है। ममसूह का मतलब जिस पर हाथ फेरा गया हो। तो उस दज्जाल को मसीह इसलिए कहते हैं, उसकी एक आंख जो है ना वो बंद कर दी गई है, एक आंख उसकी इस तरह हाथ लगा के तो मिटा दी गई है। उस वो काना है ना, एक आंख उसकी काम नहीं करती होगी, तो इसलिए उसको मसीह कहते हैं। तो ये दोनों मसीह में फ़र्क है। मसीह बिन मरियम में मसीह किसके माना में है, मासिह के माना में, हाथ लगाने वाले के माना में। और मसीह दज्जाल में मसीह हाथ लगाया हुआ, वो मफ़ऊल के माना में, ये फ़ाइल के माना में है और वो मफ़ऊल के माना में है। बनी इसराइल, इसराइल ये अब्दुल्लाह के माना में है इब्रानी ज़ुबान में, ये याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। तो उनकी चूँकि ये सारी आगे जितनी भी औलाद है उन्हीं की नस्ल में से ये सारे चलती आ रही हैं ना। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम है वो भी उन्हीं की औलाद में से है, उसी से ही आगे चलकर तो ये मसीह बिन मरियम जो है इनकी जो कौम है वो भी उन्हीं की नस्ल में से है। तो इन सब को इसलिए या बनी इसराइला कहा जाता है कि तुम्हारा बाप देखो कितना अजीम है और तुम क्या हरकतें कर रहे हो। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता